بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج طبی جغرافیہ کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے اور آج ہم قرۂ آبی کو شروع کر رہے ہیں، یعنی خشکی والا حصہ ہم نے پڑھ لیا اور اس کے اندر ہم نے مشہور جو اجسام تھے قرہ خاکی کے اوپر بر اعظم، یعنی خشکی والے بڑے بڑے ٹکڑے 7 ٹکڑے ہم نے پڑھے، اور اس کے اندر پھر پائے جانے والے پہاڑ، صحرا، جنگلات اور مشہور پہاڑی چوٹیاں، یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم چونکہ طبی جغرافیہ کی دوسری قسم ہم نے قرہ آبی کی تھی، تو آج ہم قرہ آبی کو شروع کر رہے ہیں، اور قرہ آبی کے اندر مشہور جو 7 اجسام ہوں گے ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور ان کی ہم کچھ قسمیں کریں گے۔ پھر ہم آگے چلے جائیں گے ایک پہلی قسم کی طرف جو بحر اعظم، بحر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں اور اعظم کا معنی بڑا، تو مشہور جو بحر اعظم ہوں گے ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرہ آبی کی کچھ ابتدائی قسمیں کر لیتے ہیں تاکہ خلاصے کے طور پر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے رہیں۔ آبی اجسام سطح زمین پر 2 شکل میں پائے جاتے ہیں، ساکن اور جاری۔ ساکن کا معنی ہے غیر جاری، یعنی حرکت کے باوجود جو اپنی حدود میں وہ محدود ہے اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھتا۔ جیسے سمندروں میں موجیں اور لہریں، ان کی حرکت تو رہتی ہے لیکن پانی جو سمندر کا ہے وہ اپنی حدود سے باہر نہیں جاتا، اس کی اپنی کچھ حدود ہوتی ہیں، واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ساکن ہے یہ 5 اجسام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بحر اعظم، اور نمبر 2 بحیرے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو باہر ہیں بحیرے، اور نمبر 3 خلیج، نمبر 4 درے، اور نمبر 5 مشہور جھیلیں۔ درے سے مراد سمندری درے ہوں گے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور جاری سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف وہ بہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جیسے کہ دریا ہے اور آبشاریں ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آب ساکن یعنی غیر جاری کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو 5 قسمیں ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بحر اعظم کے اوپر۔ ناظرین، خشکی کی طرح تری اور پانی والے حصے کے اندر بھی کافی بڑے بڑے ٹکڑے پائے جاتے ہیں، ان ٹکڑوں کو بحر اعظم کہتے ہیں، اور یہ تعداد میں تقریباً 5 ہیں: بحر اوقیانوس، بحر الکائل، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی۔ یہ 5 بڑے ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہیں یہ، بلکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی واضح حد یا حدود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا پانی جو ہے وہ بلا روک ٹوک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کئی چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جنہیں ہم بحیرے، خلیجیں اور ابنائیں کہتے ہیں۔ جغرافیہ دانوں نے جو ہے ان بحروں، بحیروں، خلیجوں، ابناؤں کو جو ہے قرہ آبی کا نام دیا ہے، اور یہ روئے زمین کے چاروں طرف پہ پائے جاتے ہیں، اور تقریباً روئے زمین کا 71% حصہ سمندر ہے اور 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 3/4 حصہ پانی ہے اور صرف 1/4 حصہ خشکی ہے۔ اور اگر آپ نقشے اور گلوب پر دیکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ خشکی والے جتنے بھی حصے ہیں تمام بر اعظم ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں تو وہ اوپر سے چوڑے ہیں، شمال کی طرف سے چوڑے ہیں، اور جنوب کی طرف سے وہ بالکل تکون ہیں اور بالکل ان کے کونے آگے کو نکلے ہوئے ہیں اور تنگ ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس سمندروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو پانی نظر آ رہا ہے نیلے نیلے کلر کا سارا پانی ہی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ نیچے جنوب کی طرف سے تو چوڑے ہیں لیکن اوپر شمال کی طرف سے یہ تنگ ہیں، اور جہاں اوپر جاتے ہیں تو یہ سمندر اوپر جا کر تنگ ہو جاتے ہیں، تو تکون نما سے بن جاتے ہیں، اور سارے سمندر دیکھیں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں تک کون سا سمندر ہے۔ تو یہ
یہ اجمالی طور پر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہ سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، شمال کی طرف سے تنگ ہیں، جنوب کی طرف سے چوڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو افریقہ کی رأس امید ہے، یعنی کیپ آف یعنی ہوپ جو ہے وہ ہے، اس جگہ سے یہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ تیز دھوپ میں دونوں سمندروں کے درمیان ایک خط سا نظر آتا ہے جو مرج البحرین یلتقیان اور بینہما برزخ لا یبغیان کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہے رأس امید اور یعنی افریقہ کی کیپ آف گڈ ہوپ، اور یہاں پہ اس طرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا بحر اوقیانوس ہے، یہ سارا بحر اوقیانوس ہے جو آدھی زمین کے اس کے ایک طرف ہے اور آدھی دوسری طرف ہے، اور اس کے بیچوں بیچ یہ سمندر ہے، اور اس طرف یہ بحر ہند ہے، یہ سارا بحر ہند ہے، اور یہ یہاں سے آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ کوئی ظاہری حدود نہیں ہے لیکن ایسے فرضی کچھ حدود ان سمندروں کے درمیان میں کی گئی ہیں، ورنہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس طرف سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرف سے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سارا بحر الکائل ہے۔ اگر اس کو گلوب کو آپ گول کر کے اس طریقے سے دیکھیں گے تو یہ بحر الکائل دوسری طرف سے بھی یہ آپس میں ملا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ ہم آگے اس کی ہر ایک کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا یہ بھی اور ادھر سے یہ بھی، یہ سارا بحر الکاہل ہے، اور یہ جو نیچے ہے منجمد ہے، چونکہ برف سے ڈھکا رہتا ہے تو اس لیے اس کا نام ہم رکھتے ہیں بحر منجمد جنوبی، جنوب میں ہے، اور یہ اوپر جو ہوتا ہے یہ سارا بحر منجمد شمالی ہوتا ہے۔ تو یہ پانچ جو ہے یہ بحر اعظم ہیں، ان کو بڑے سمندر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بحیرے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، اور بیچوں بیچ دیکھیں یہاں پہ مثلا یہ بن گیا، جیسے یہاں پہ بن گیا، یہاں پہ بن گیا، یہ بن گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں ان کے متعلق بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال ان بڑے پانچ جو سمندر ہیں ہم ان سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بحر الکاہل کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، اور اس کا کل رقبہ 68 ملین مربع میل ہے۔ بحر منجمد شمالی سے لے کر بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بحر اوقیانوس سے 2 گنا اور بحر ہند سے 2.5 گنا بڑا ہے۔ یہ زمین کے سارے خشکی کے حصے سے بڑا اور کل روئے زمین کے 1/3 حصے پر چھایا ہوا ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ اس کی پوری جو ہے یہ حدود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بحر اعظم ہے بحر الکاہل۔ یہ زمین کے بالکل بہت بڑے حصے کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اوپر بحر منجمد شمالی کو بھی مل رہا ہے، کے ساتھ مل رہا ہے، اور ادھر بحر منجمد جنوبی کے ساتھ بھی، اور ادھر سے بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے ساتھ بھی مل رہا ہے۔ اس بحر میں پھر بہت سے بحیرے بھی ہیں، اس کے کناروں کے قریب قریب واقع ہیں، اور یہ چونکہ زیادہ تر مغربی جانب ہوتے ہیں بحیرے، اور ان میں سے مشہور ہم آگے اس کا تذکرہ کریں گے، بحیرہ اخوستک اور بحیرہ جاپان، بحیرہ زرد، بحیرہ چین اور بحیرہ سلیبین ہیں۔ اور اس بحر میں بہت سے آتش فشانی جزائر کھڑے ہیں، اور بحر الکاہل کی اوسط گہرائی تقریباً 2 سے 2.5 میل کے درمیان ہے، اور زیادہ گہرائی جو ہے وہ جزیرہ گوام اور جزیرہ منڈاناؤ اس کے قریب پائی جاتی ہے، جسے مریانہ ٹرینچ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تقریباً اس جگہ پہ سب سے زیادہ گہرائی ہے، اور اس کے مشہور جو ہے بحیرے، اور اس میں جو ہے تقریباً ماریانہ ٹرینچ جو ہے وہ قوس نما ہے، اور پھر اس کے جو مشہور بحیرے ہیں وہ اس کے بالکل ساحلوں کے قریب قریب سے نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ اونچے پہاڑ بھی ہیں اس کے ساحل پر، اور وہ زلزلوں کے لیے دنیا بھر میں یہ مشہور پہاڑ ہیں۔ اور چونکہ اس بحر کی وسعت بہت زیادہ ہے اور اس کے جو ساحل ہیں اس کے ساتھ محفوظ اور کوئی قدرتی بندرگاہیں جو ہیں وہ اس لیے بہت کم ہیں، تو اس لیے کوئی بین الاقوامی تجارتی میل جول کی جو ایک شاہراہ ہوتی ہے سمندر، تو وہ اس کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تذکرہ کر لیتے ہیں بحر اوقیانوس کا، تو یہ اس کی کل حد بندی ہے۔ یہ یہاں سے شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، اور یہ نیچے بحر منجمد جنوبی، اور ادھر سے بحر ہند کے ساتھ مل رہا ہے افریقہ کے بالکل مغرب میں، اور اوپر یورپ کے مغرب میں۔
تو یہ پورا جو ہے یہ بحر اوقیانوس ہے، اور یہ دوسرا بڑا سمندر ہے۔ کل رقبہ اس کا 35 ملین مربع میل ہے، اور یہ رقبہ میں جو ہے بحر الکاہل کا تقریباً نصف بنتا ہے، اور اس کی شکل انگریزی زبان کے حرف ایس سے ملتی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس بنا ہوا ہے، اور اس کے مشرقی و مغربی سواحل ایک دوسرے کے عین متوازی ہیں، اور ان کے درمیان اوسطاً 3000 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بحر دنیا بھر کی ایک عظیم ترین تجارتی شاہراہ ہے، کیونکہ دیکھیں زمین کے بالکل درمیان میں ہے، تو دونوں طرف زمین کے ٹکڑوں پہ بسنے والے انسان اس کے بیچوں بیچ اپنے یعنی بحری راستے کے اوپر تجارت کرتے ہیں، اور اس کے کنارے جو ہے وہ مادی طور پر دنیا کی ترقی یافتہ اقوام جو ہے اس کے کنارے پر آباد ہیں۔ اس بحر کے ساتھ لاتعداد محفوظ اور قدرتی بندرگاہیں ہیں، اور اس کے کناروں پر بسنے والی قومیں کئی قسم کی معدنیات سے مالا مال ہیں، اور اس کے کناروں کے قریب کئی بحیرے اور خلیجیں ہیں۔ اس کے نام مثلا بحیرہ شمالی، بحیرہ بالٹک، بحیرہ کیریبین، بحیرہ روم، خلیج بسکے، خلیج بیفن، خلیج ہڈسن اور خلیج میکسیکو، یہ ساری انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ بحر اوقیانوس کے وسط میں ایک بہت بڑی رج ہے، اسے بحر اوقیانوس کی رج کہتے ہیں۔ رج سمندر کی تہہ میں موجود ایک پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کو ایک رج کہتے ہیں، اور یہ اونٹ کے کوہان کی طرح ابھری ہوئی ہے اور شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہے۔ اس پر کئی پھر جزائر ہیں، مثلا جزیرہ جو ہے ایزورز اور اسینشن اور ڈاکونہا واقع ہیں۔ یہ جزائر جو ہے وہ تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ یورپ سے دوسرے ممالک کو جانے والے جہاز یہاں لنگر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر بحر ہند کی طرف۔ تو یہ دیکھ لیں اوپر ایشیا، پاکستان، ایشیا میں سے پاکستان اور عرب اور افریقہ اور ان سب کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، اور ادھر سے بحر اوقیانوس کے ساتھ، اور یہاں سے دیکھیں یہ نیچے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور اس طریقے سے یہ سارا پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سارا ہے بحر ہند، چونکہ اوپر ہمارے ہندوستان کے ساتھ، چونکہ انڈیا کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، تو اس لیے اس نام سے اس کا نام رکھ دیا۔ اور یہ تیسرا بڑا سمندر ہے، کل رقبہ اس کا 29 ملین مربع میل ہے۔ شمال کی جانب تنگ ہے، جنوب کی طرف سے آپ دیکھیں تو یہ کھلا ہوا ہے، چونکہ یہ یوریشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کے عین وسط میں واقع ہے، اور اس کے ساحلی علاقوں پر دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ آباد ہے، اس لیے اس کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس بحر کے شمالی کناروں کے ساتھ ساتھ کئی بحیرے اور خلیجیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ نکل رہا ہے، یہاں پہ یہ اس طریقے سے خلیجیں بن رہی ہیں، یہاں سے اس طرح بن رہی ہیں۔ تو ان میں سے خلیجیں جو ہے مثلا بحیرہ عرب ہے، بحیرہ قلزم ہے، خلیج فارس ہے، اور خلیج بنگال ہے، خلیج عمان اور عدن بھی اسی میں ہیں، اور سب سے بڑا جزیرہ جو ہے اس کا مڈغاسکر ہے۔ یہ بھی کسی ڈوبے ہوئے اور کسی غرقاب بر اعظم کا یہ باقی ماندہ حصہ لگ رہا ہے، تو یہ اس کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ چوتھا نمبر ہے بحر منجمد شمالی کا۔ تو یہ اوپر بحر منجمد شمالی ہے، یہاں پہ چونکہ زمین کا جو گلوب آپ کو دکھایا گیا ہے، تو یہ پیچھے سے کاٹ کر سارا آپ کے سامنے رکھا گیا، ورنہ گولائی میں ہو تو یہ پورا اوپر سے اس طریقے سے گول ہوتا ہے بحر منجمد شمالی۔ تو کل رقبہ اس کا 5 ملین مربع میل ہے، اور قطب شمالی کے گردا گرد یہ پھیلا ہوا ہے۔ بہت سا حصہ اس کا سارا سال منجمد رہتا ہے، اور بحر اوقیانوس کے ساتھ گرین لینڈ کی مشرقی اور مغربی ابناؤں کے ذریعے اور بحر الکاہل کے ساتھ ابنائے بیرنگ کے ذریعے سے یہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سارا سال منجمد رہتا ہے، اس لیے یہ زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ اور 5واں نمبر ہے بحر منجمد جنوبی کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نقشے میں آپ کو بالکل سفیدی نظر آ رہی ہے، تو یہ پورا سال جو ہے یہ منجمد رہتا ہے، اور اس کا رقبہ بھی جو ہے وہ 5 ملین مربع میل ہے، اور جنوب میں یہ بر اعظم میں انٹارکٹیکا کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں بحر ہند ہے اس کے، اور بحر الکاہل ہے، اور بحر اوقیانوس ہے، اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ اور یہ بحر منجمد شمالی سے قدرے بڑا اور گہرا بھی ہے، اور بڑے بڑے آئس برگ تیرتے پھرتے ہیں اس کے اندر، اور بحر منجمد شمالی کی طرح سارا سال یہ بھی منجمد رہتا ہے، اور اس لیے یہ سمندر بھی زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ تو آج ہم نے تذکرہ کر لیا مشہور بحر اعظموں کا، اور کرۂ آبی کے اوپر جو پہلی قسم ہے
ساکن، تو اس کے اندر سب سے پہلی قسم بحر اعظم، ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور ان کا ہم نے لوکیشن اور ایڈریس معلوم کر دیا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بحیرے پڑھیں گے کہ مشہور بحیرے، یعنی بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو، چھوٹے سمندر جو بنتے ہیں اس پوری کرۂ ارض کے اوپر، تو وہ کہاں کہاں واقع ہیں اور ان میں سے مشہور کون کون سے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔